تمامی حاضرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ یہ ہمارا دوسرا نشست ہے اور درس قرآن کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہم اپنے کچھ سوالات لے کر حاضر ہیں اور حضرت اس کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کچھ انٹرو آپ کو دیتا چلوں ہمارے بارے میں۔ یہ بزم اصلاح معاشرہ کی طرف سے درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد چند سوالات۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس محفل میں شرکت فرمایا کریں اور علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ استاد محترم موجود ہیں، ان سے سوالات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کچھ سوالات ہیں، پہلے نماز کے حوالے سے کریں گے کیونکہ آپ کا زیادہ فوکس نماز پر ہی ہوتا ہے۔ تو اگر قرات سے پہلے قرات کے اقامت کے وقت کب کھڑا ہونا چاہیے؟ باقی کے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اکثر مسافر جس روڈ پہ مسجد ہوتی ہے تو مسافر ہوتے ہیں، وہ وضو کرتے ہوئے اور آستینیں چڑھائی بھی ہوتی ہیں اور اسی طرح نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یاد رکھیے گا کہ بعض دفعہ اکثر لوگ جو ہے وہ دوران اقامت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہلاتے ہیں، مگر جہاں پر وہ فقہ حنفی کے دیگر مسائل کی مخالفت کرتے ہیں تو وہاں پر اقامت کے دوران جو کھڑا ہونے والا مسئلہ ہے وہ وہاں پر بھی جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو یاد رکھے گا سنت یہی ہے کہ احادیث طیبہ میں حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے، یا پھر حی علی الفلاح، یا پھر قد قامت الصلاۃ۔ یہ تین طرح کی روایتیں ہیں۔ جب اقامت کہی جائے تو بندہ جو ہے وہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہو، یہ بھی روایت موجود ہے، یہ حی علی الفلاح پر یا قد قامت الصلاۃ پر۔ تو پھر فقہائے کرام نے اس کی درمیان تطبیق یوں کی ہے کہ جب مؤذن جو ہے وہ حی علی الصلاۃ کہے تو مقتدی کھڑا ہونا شروع کرے، مقتدی جو ہے وہ کھڑا ہونا شروع کرے۔ اب جیسے مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، نمازی کھڑا ہونا شروع ہو جائے، نمازی حضرات۔ اب جیسے مؤذن کے قد قامت الصلاۃ، اس وقت سارے نمازی اپنے صفیں جو ہے وہ درست کر دیں، یعنی قد قامت الصلاۃ پہ پوری مسجد پوری صفیں جو ہے وہ کھڑی ہو جائیں۔ تو یہ کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا شروع ہونا چاہیے، اور کھڑے ہو کر تکبیر سننا، اقامت سننا یہ مکروہ ہے۔ کھڑے ہو کر اقامت سننا یہ مکروہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ پر مؤذن پہنچے، مکبر پہنچے، اقامت کہنے والا پہنچے، تب جو وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، اگر کوئی شخص بنا قرات کے رکوع میں چلا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہاں، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں اس کو یاد نہیں رہا، یعنی ممکن ہے کہ وہ قیام میں تسبیحات پڑھ لے، یا پھر وہ کھڑا رہا خاموشی سے، اس کو یاد نہیں رہا اور وہ بغیر قرات کیے رکوع میں چلا گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ رکوع سے واپس دوبارہ قیام کی طرف آئے، رکوع سے دوبارہ واپس قیام کی طرف آئے اور آ کر قرات کرے، اس لیے کہ فرض کی شروع کی 2 رکعتوں میں وتر نفل کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ تو اگر کوئی شخص بغیر قرات کے رکوع میں چلا گیا، اس کو یاد آ گیا، تو فوراً کھڑا ہو جائے، قرات کرے، قرات کرنے کے بعد پھر رکوع کرے، رکوع کرنے کے بعد پھر سجدہ کرے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ اگر اس نے دوسرا رکوع نہیں کیا، یعنی ایک دفعہ تو رکوع کر چکا تھا، وہ دوبارہ آیا قرات کی دوبارہ سجدے میں چلا گیا، اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ دوبارہ آئے گا، قرات کرے گا، پھر رکوع کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، نماز میں مسکرانا سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور ہنسی آ جائے، کہکے لگانے جسے کہتے ہیں، تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ نماز میں مسکرانے سے یہ 2 صورتیں، ایک تو ہوتا ہے نماز میں مسکرانا اور ایک ہوتا ہے نماز میں قہقہا لگانا۔ مسکرانا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تبسم، مسکرانا یعنی تبسم بغیر آواز کے، جو بغیر آواز کے ہوتا ہے اس کو مسکرانا بھی کہہ لیں آپ، تبسم بھی کہہ لیں، اور جس کے اندر آواز ہوتی ہے آپ اس کو قہقہا کہیں۔ تو احادیث طیبہ میں آپ علیہ السلام سے نماز میں مسکرانا، تبسم فرمانا منقول ہے، پر یاد رکھیے گا ایک ہوتا ہے قصدن، جان بوجھ کر نماز میں مسکرانا، تبسم، اور ایک ہوتا ہے بغیر ارادے کے۔ اس کی 2 صورتیں، اگر نماز میں کسی کو مسکراہٹ آئے،
مسکراہٹ تبسم یعنی صرف دانت ظاہر ہوئے، آواز ظاہر نہیں ہوئی. اگر وہ بغیر ارادے کے آ گیا تبسم نماز میں، جیسے جو بندہ کھڑے کھڑے ہنس پڑا، تو اس وقت میں تو نماز ہو جائے گی، نماز مکروہ نہیں ہے. اور ہاں نماز میں قصدن جان بوجھ کر مسکرانا یہ مکروہ ہے. اور رہا قہقہ لگانا، تو قہقہ لگانے سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے اس کو ہنسوا دیا یا کھڑے کھڑے ہنس پڑا زور سے، تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا. جب وضو ٹوٹ گیا خود بخود نماز بھی ٹوٹ جائے گی. ہاں اگر ایسی نماز ہے کہ جو رکوع سجود والی نماز نہیں ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں کہا لگاتا ہے تو اس وقت میں اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. جو رکوع سجود والی نماز ہے نا، اس میں اگر وہ کہا لگائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی اس کی ٹوٹ جائے گی. اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر نماز میں رونا آ جائے تو اس پہ کیا ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، اور وضو کے بارے میں اگر نماز میں رونا اس قدر ہوا کہ رونے میں الفاظ ظاہر ہوئے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے صرف آنسو چھلک پڑے، اس سے تو نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر ایک ہوتا ہے وہ ہچکیاں لے لے کے آوازیں نکال کے رونا، تو اس سے نماز جو وہ ٹوٹ جائے گی. اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دوران نماز موبائل فون رنگ ٹون بج رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بند نہیں کرتے یا انہیں طریقہ نہیں پتا، تو اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں. دوران نماز اگر کسی کا موبائل بجتا ہے تو اس لیے کہا گیا کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو اپنے موبائل آف کر لیں. تو آج کل تو مؤذن حضرات بھی دوران تکبیر اقامت یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا موبائل آف کر لیجئے. بالفرض اگر کسی کا موبائل آن رہ گیا اور نماز میں اس کی بیل بج رہی ہے تو عمل قلیل کے ذریعے وہ موبائل آف کر سکتا ہے. عمل قلیل کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا طریقہ اختیار کرے موبائل کو بند کرنے کا کہ دور سے دیکھنے والا آپ کو نماز میں ہی شمار کرے. یعنی بالفرض اگر آپ اس طریقے سے موبائل نکال کر جناب علی وہ یوں بند کر رہے ہیں تو ظاہر دیکھنے والے کو لگے گا یہ بندہ نماز میں نہیں ہے. اگر دیکھنے والے کو ایسا لگا کہ وہ بندہ نماز میں نہیں ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی، وہ عمل قلیل نہیں رہا، عمل کثیر ہو گیا. ایک صورت ایسی ہے کہ جیسے موبائل جیب میں اور آپ نے ایک ہلکا سا اپنے ہاتھ کو سرکایا اور جیب میں گئے اور آپ نے کوئی اسی بٹن دبا دیا، اس کی رنگ ٹون بند کر دی، تو یہ عمل قلیل ہے. 2 دفعہ کی اس کی اجازت ہے، عمل قلیل آپ کر سکتے ہیں. اگر تیسری دفعہ کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور ہاں اگر آپ نے جیسے اکثر لوگ پینٹ پہنتے ہیں اور پینٹ کی پیچھے والی جیب میں موبائل ڈالا ہوا ہے، اب ظاہر وہ ایک ہاتھ سے آرام سے نکلنے والا تو ہے نہیں، اب اس میں بندے کو کرنی ہوگی مشقت. اب ظاہر اگر وہ نہیں نکالتا تو پوری مسجد وہ گونجتی رہے گی جو اس نے گانا لگایا ہوا ہے. اور آج تو اللہ کی پناہ، آج کل تو ہمارے بابوں نے بھی موبائل کے اندر وہ بڑی ہائی فائی اٹھ تو غرول والی ٹون لگائی ہوئی ہے، پوری مسجد گونج رہی ہوتی ہے. تو اس وقت میں پھر جناب علی اس کو نماز توڑنی ہوگی تاکہ اوروں کی نماز خراب نہ ہو. پھر موبائل کو آف کرے، پھر وہ دوبارہ نماز کی نیت کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وتر کی نماز میں دعائے قنوت یا تکبیر قنوت پڑھنا بھول جائے تو اس کے کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی شخص وتر کے اندر تکبیر قنوت یعنی اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر قنوت ہے اور دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا ہے تو وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا. اور اگر وہ شخص اس نے تکبیر قنوت تو کہی ہے مگر اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، یعنی بغیر ہاتھ اٹھائے اس نے کہا اللہ اکبر، تو نماز ہو گئی ہے پر اس نے یہ سنت مؤکدہ کو چھوڑا ہے، اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا، سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اصل تکبیر قنوت یعنی اللہ اکبر کہنا ہے اور دعائے قنوت پڑھنا ہے. اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نماز دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، کچھ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دعا مانگتے ہیں اور کچھ کافی بلند کر کے، تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھئی دعا میں 2 طریقے ہیں. اچھا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ جب دعا کریں ہاتھ جوڑ کر بھی دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ کھول کر بھی دعا کر سکتے ہیں، مگر بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ کھول کر دعا کرنی چاہیے. اچھا سرکار سے دونوں طریقے مروی ہیں، سرکار نے ہاتھ جوڑ کر بھی دعا کی اور ہاتھ کھول کر بھی دعا کی ہے. اور بہتر طریقہ یہ کہ ہاتھ کھول کر دعا کرنی چاہیے اور ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنی چاہیے. جناب انس مروی ہے، فرماتے میں نے حضور کو ایک دفعہ دیکھا کہ سرکار نے مسجد نبوی میں جب دعا کی تھی بارش کے لیے تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو اس قدر بلند کیا کہ سرکار کی بغل کی سفیدی بھی نظر آ رہی تھی. تو ہاتھوں کو بلند کر کے اور ہاتھوں کو کشادہ کر کے دعا کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھر کی خواتین یا بزرگ کہتے ہیں کہ اگر گھر پہ شیشہ یا شیشے کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ مصیبت ٹل گئی. تو اس کی نہیں، کیا ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بس مشہور ہے کہ اگر گلاس ٹوٹ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، کوئی چیز گر گئی تو کہا کہ کسی مصیبت نے آنا تھا، کسی بلا نے آنا تھا، وہ ٹل گئی ہے. ایسا نہیں ہے. بلائیں ایسے نہیں ٹلتی. بلائیں صدقات سے ٹلتی ہیں، بلائیں دعاؤں سے ٹلتی ہیں، بلائیں جو ہے وہ قرآن پاک کے تلاوت سے ٹلتی ہیں. کسی بھی چیز کے ٹوٹنے سے بلائیں جو ہے وہ نہیں ٹلتی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک مشہور ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس ٹائم کالا دھاگا یا سرما لگانا یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ضروری سمجھا جاتا ہے، تو اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، کالا دھاگا باندھنا یا سرما لگانا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ باندھنا ضروری ہے. ہاں، اگر جیسے ٹوٹکے کے طور پر اگر یہ چیز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اکثر خواتین جب وہ بچیوں کو سرما پہناتی ہیں تو ایک ہلکا سا ٹکا جو ہے وہ ان پلکوں کے پاس یا ان بھووں کے پاس لگا دیتی ہیں. یہ ٹوٹکا ہے کہ اس سے نظر نہیں لگے گی، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. مگر اگر کوئی ٹکا جو ہے وہ بیچ میں لگاتے ہیں، جیسے ہندو خواتین بندیاں وغیرہ لگاتی ہیں، تو یہ مشابہت ہو جائے گی، اس سے منع ہے. اگر ویسے عورتیں کالا دھاگا باندھ دیتی ہیں، ان کے اگر کوئی ٹوٹکا ہے، اس سے نظر نہیں لگے گی، تو اس کی تو ایک گنجائش نکل سکتی ہے. تو بخیر بہرحال نظر کو توڑنے کے لیے بھی یہ طریقے قرآن حدیث میں یا فقہ کی کتابوں میں کہیں موجود نہیں ہے. نظر کو توڑنے کا وظیفہ جو ہے میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. حضور نے فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. فرمایا کہ یہ 3 دفعہ یہ پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کرو، انشاءاللہ ان پر جو بھی نظر ہوگی اللہ اس کو دور فرمائے گا. اور سرکار مدینہ یہ پڑھ کر حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ وظیفہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. اچھا، اسی طرح حضرت ماہ سفر اور محرم کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں کہ عموماً یہ سننے میں آتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنا یا کچھ کاروبار نئے کام کی شروعات نہیں کرتے لوگ اس ڈر سے کہ نقصان ہوگا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. محرم ہو یا سفر ہو، آپ شادی بھی کر سکتے ہیں ان مہینوں کے اندر، اپنا کاروبار شروع بھی کر سکتے ہیں. بھئی یہ تو عظمت والے فضیلت والے مہینے، آپ کو تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے اس میں کاروبار شروع. برکت والے مہینے ہیں. تو یہ جو عرف عام میں لوگ ان کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کام شروع نہیں کرنا چاہیے، کام ادھورا رہ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ 12 مہینوں کے کسی دن میں کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں، نیا کام شروع کر سکتے ہیں، شادی بیاہ کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، کوئی بھی اپنی دینی، سماجی، مذہبی، ملی تقریب وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے سر، لیکن اس کے اپوزٹ سوال کیا جاتا ہے کہ محرم میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ، یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے تو آپ اس میں شادی کر سکتے ہیں، تو لوگ عموماً خاص طور پہ اس مہینے نکاح کرنا یا کوئی شادی کرنا، تو اس میں کیا وہ اس کی اجازت ہے یا؟ بالکل ہے، بالکل. آپ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. اور آخری سوال ہے، اسی کے ساتھ ہماری اس نشست کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور حضرت نے بہت ہی اچھے انداز میں اور سمجھانے والے انداز میں گفتگو فرمائی ہے. اللہ پاک حضرت کے علم عمر میں اضافہ فرمائے. اور آپ تمام حاضرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس محفل میں شرکت فرمایا کریں. اسی کے ساتھ ہم سب اجازت ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہم شناس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو.
تم بھی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا سرور گھر کو سرا اپنے چھوچا اپنے ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جگلی کے وقت آنا جگ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین پروردگار بالخصوص ہمارے مجمع اصلاح معاشرہ کے ان بچوں کو جو محنت کرتے ہیں میرے مالک ان سب کو دارین کی برکتیں عطا فرما ان کی ان کوششوں کو کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ان کے گھر میں رزق میں برکتیں عطا فرما جتنے بھی نوجوان ساتھی بزرگ نمازی تشریف لائے میرے مالک سب کو دارین کی برکتیں عطا فرما سب کے گھر میں رزق میں برکتیں عطا فرما یا میرے مالک ہم سبوں کو نماز پنجگانہ بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر فرما مرتے دم کلمہ طیبہ پر موت نصیب فرما الہ العالمین پروردگار ہمارے بغدادی سونڈ والے بھائی پروردگار تشریف لاتے ہیں میرے مالک انہیں بھی برکتیں عطا فرما ہمارے میم پروڈکشن والے بھائی دور سے تشریف لاتے ہیں میرے مالک پروردگار ان کو بھی برکتیں عطا فرما یا میرے مالک ان کی حفاظت فرما اپنے حبیب کے صدقے میرے مالک تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما تمام کے گھروں میں برکتیں عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین